الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطايا شفيعنا إلى الله يوم الجزاء حبيب خالق الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء سيدنا وسندنا ومولانا محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى صحابه البررة التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. حضرات محترم، بفضل تعالی ہم سب جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ کریم کی حضور حاضر ہیں. یہ بھی میرے مالک کی عنایت ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. دین و دنیا میں عافیت و بھلائی اور عزت و ایمان والی زندگی اللہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت و اطاعت نصیب فرمائے. حضرات محترم، اللہ کریم نے پوری کائنات میں اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام محبوبیت عطا فرمایا اور مقام نبوت عطا فرمایا، ہر لحاظ سے پوری کائنات سے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے افضل و اعلیٰ بنایا اور آپ کو بلندیاں نصیب فرمائیں، آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ کی عظمتوں کو بلند فرمایا، آپ کی نبوت کو ہمیشہ کے لیے قائم فرمایا، آپ کو تمام کتابوں کی سردار کتاب قرآن عطا فرمائی. خود اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو بہترین امت عطا فرمائی. یہ صرف حضور کی وجہ سے، اور نبیوں کی سرداری کا تاج بھی اللہ کریم نے میرے محبوب کے سر پر رکھا، لولاک کا تاج بھی میرے نبی کے سر پر رکھا، ختم نبوت کا تاج بھی میرے نبی کے سر پر رکھا، رحمت للعالمین ہونے کا تاج بھی میرے حضور کے سر سجا.
یعنی وہ کون سی نعمت ہے، وہ کون سی عظمت ہے، وہ کون سی شان ہے، وہ کون سی بلندی ہے، وہ کون سی رفعت ہے جو اللہ نے میرے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس نہ صرف اس زمین کے لیے بلکہ عالم کون و مکان اور تمام عالمین کے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے۔ ہر عالم میں میرے حضور کی رحمت للعالمینی کا کردار موجود ہے کہ اللہ نے آپ کو خود فرمایا کہ میں نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ نے انسان پر عبادات کو فرض فرمایا، اس میں کچھ فرض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ مباح ہیں، کچھ نفلی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پوری کائنات کو اس نے پیدا فرمایا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ پوری کائنات کا وہ رب ہے، پالنے والا ہے، مگر اسے کوئی کسی نے نہیں پالا۔ وہ اپنی تمام شانوں کے ساتھ، اپنی ربوبیت کے ساتھ، اپنی وحدانیت کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ ازل سے ہمیشہ کے لیے موجود ہے۔ اس کی شانیں، اس کی عظمتیں، اس کی بلندیاں، اس کی رفعتیں، اس کی قدرتیں اس کی اپنی ذاتی ہے۔ لیکن پوری کائنات کو جو کچھ ملا وہ میرا رب سب کو عطا فرما رہا ہے۔ کائنات کو بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسانوں میں نیک و بد لوگ ہوئے۔ ولی کی ولایت بھی اللہ کی عطا ہے، صحابہ کی صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے، نبیوں کی نبوت بھی اللہ کی عطا ہے، اور میرے حضور کی جتنی بھی شانیں ہیں وہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ لیکن کتنا مقام محبوبیت ہے میرے نبی کا کہ وہ رب قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنے نبی پر اچھی بولو، درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب دنیا ساری اللہ کی مخلوق ہے، جب عبادت کی باری تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، پوری کائنات کے ہر انسان کو آواز دے کر کہا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اے لوگو، مسلمان نہیں کہا، مومن نہیں کہا، عیسائی نہیں کہا، یہودی نہیں کہا، پوری کائنات کے ہر بندہ بشر کو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو، تم بھی میرے نبی پر اونچی بولو۔ کہ کون پڑھے؟ ایمان والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو، علیہ، ان پر تم بھی درود بھیجو، میرے نبی پر تم بھی درود بھیجو، وسلموا، اور سلام بھیجو، تسلیما، بہترین کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ اور نذرانہ پیش کیا کرو۔ صلو، سلمو، تسلیما، تین جملے فرمائے۔ کتنے؟ صلو، سلمو،
تسلیما، درود بھی بھیجو، سلام بھی پیش کرو، اور بہترین کر کے پیش کرو، بہترین کر کے پیش کرو۔ اب دنیا کا جب اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، تو عبادت کا طریقہ کار صرف قرآن میں اتنا ملتا ہے کہ ورکعو مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدوں و قیاما، نیک لوگ سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام میں ہوتے ہیں، قیام کا بھی ذکر ہے، سجدے کا بھی ذکر ہے، رکوع کا بھی ذکر ہے، اور یا فرمایا سبحوہ بکرۃ و اصیلا، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ مگر اس کا طریقہ کار کس نے وضع کیا؟ تو جب سوال کیا گیا اقیم الصلاۃ کا حکم دینے والے پروردگار، نماز کیسے ادا کریں؟ جواب آتا ہے جس طرح میرے محبوب کریں اسی طرح تم بھی کرو۔ یعنی میرے مصطفیٰ کو دیکھو، انہوں نے صبح کی نماز کیسے پڑھی، کتنی رکعت پڑھی، کس طرح پڑھی، اس طرح پڑھو۔ اے آت الزکات کا حکم دینے والے رب، زکات کتنی دیں؟ میرے محبوب نے جتنا حکم کر دیا اتنی دو۔ سجدہ کیسے کریں؟ جیسے میرا محبوب کرے۔ رکوع کیسے کریں؟ جیسے میرے محبوب کرے۔ حج کیسے کریں؟ جیسے میرے محبوب کرے۔ عمرہ کیسے کریں؟ جیسے میرے محبوب کرے۔ یا اللہ بطور مسلمان لباس کیسا؟ فرمایا میرے محبوب جیسا۔ اخلاق کیسے؟ میرے محبوب جیسے۔ کھائیں کیسے؟ میرے محبوب جیسا۔ کاروبار کیسے کریں؟ جو میرے محبوب طریقہ بتائیں۔ زندگی کیسے جیے؟ میرے نبی کا اسوہ حسنہ دیکھ کر۔ تو ان بات پر راضی ہے، میں راضی ہوں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرے نبی کی اطاعت کر لو، بس یہی میری اطاعت ہے۔ نماز کیسے پڑھیں؟ جیسے میرے نبی کہیں۔ زکوٰۃ جیسے میرے نبی کہیں۔ حج جیسے میرے نبی کہیں۔ قرآن جیسے میرے نبی کہیں۔ یعنی دنیا کی ہر عبادت کرنی ہے تو مصطفیٰ کو دیکھو، سنو، جیسے وہ کریں، جیسے وہ کہیں ویسے تم کرو۔ اب جب باری آئی درود کی تو سوال کیا گیا بالے کہ درود کیسے پڑھیں؟ تو فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، تم بھی درود پڑھو۔ درود کیسے پڑھیں؟ اب یہاں پہ بھی یہی جملہ حکم دیا جاتا، میرے محبوب سے پوچھ لو، جیسے وہ کہیں ویسے پڑھو۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہا۔ نماز میری عبادت ہے، کرو ایسے جیسے میرے محبوب کہیں۔ حج میری عبادت ہے، کرو ایسے جیسے میرے محبوب کہیں۔ سارے کام میرے محبوب کو دیکھ کر، ان سے پوچھ کر کرو۔ یا اللہ تو درود بھی محبوب سے پوچھے۔ فرمایا آیت پر غور کر، پہلے میں نے تجھے طریقہ بتایا ہے، بعد میں تجھے حکم دیا ہے۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا میں نے ہر کام میں یہ نہیں کہا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، اللہ قرآن پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ نماز پڑھنے سے پاک، وہ قرآن پڑھنے سے پاک، وہ حج کرنے سے پاک، وہ زکوٰۃ دینے سے پاک، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ مگر یہاں جب باری آئی تو ہم نے پہلے یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ یعنی ہر کام میرے نبی سے پوچھ کر، میری عبادت میرے نبی سے پوچھ کر، لیکن جب میرے نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئی تو پہلے فرمایا کہ یہ کام میں خود بھی کر رہا ہوں۔ فرمایا ہر کام سے پاک ہوں مگر درود پڑھتا ہوں، ہر کام سے پاک ہوں۔ میں نے بتایا کہ نماز میں نہیں پڑھتا، تو پڑھ، حج تو کر، زکوٰۃ تو دے، مگر درود کی باری آئی تو پہلے میں نے یہ کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے درود پڑھنے والے میرے حکم سے پہلے یہ سن کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اب تو بھی بھیج۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو پہلے میں نے کیا، پھر میں نے فرشتوں سے کروایا،
اور پھر میں نے تمہیں کہا کہ اب تم کرو. تو دوسرا مطلب یا اللہ پھر کیسے؟ فرمایا جیسے میں اور میرے فرشتے، جیسے میں اور. اب درود پڑھنے میں، درود جی تین قسم کا درود ہے. درود پاک جو وہ کتنی؟ 3 قسم کا. سلو جو حکم فرمایا 3 قسم. ایک درود وہ ہے جو میرا اللہ بھیجتا ہے، ایک درود وہ ہے جو میرا، ایک درود وہ ہے جو فرشتے بھیجتے ہیں، اور ایک درود وہ ہے جو ایمان والے بھیجتے ہیں. یہ 3 لوگوں کو حکم ہے. فرمایا میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھیجو. اب درود ہو گیا 3 قسم کا. ایک اللہ کا بھیجنا، ایک فرشتوں کا بھیجنا، ایک انسانوں کا بھیجنا. اب یہ تینوں برابر نہیں ہو سکتے، تینوں برابر نہیں ہو سکتے، اور تینوں میں فرق ہے. اللہ کا بھیجنا اور ہے، ملائکہ کا بھیجنا اور ہے، اور ایمان والوں کا بھیجنا اور ہے. ایمان والے کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے میرے رب ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج. کیا کہتے ہیں جی؟ ہم یہی کہتے ہیں. فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے محبوب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما. یہ ان کا درود. اور اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو امبیٹوی صاحب، نانوتوی صاحب، تھانوی صاحب، ان سب کے پیر و مرشد ہیں. یعنی دیوبند علماء جو بانی ہیں دیوبند کے مسلک کے، ان کے بھی پیر و مرشد ہیں. انہوں نے ان سے نقل کیا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے امداد المشتاق میں غالباً اگر میں نہیں بھول رہا، امداد المشتاق میں یہ لکھا کہ انہوں نے یہ روایت کیا امام بخاری سے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم ابو العالیہ سے روایت کیا. یعنی امام بخاری کے استاد جو ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا کیسا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود بھیجنا ایسے ہے، کیونکہ درود ہمارا جو ہے وہ دعا ہے، فرشتوں کا درود پڑھنا بھی دعا ہے، اور دعا ہم مانگتے ہیں اللہ سے. اب اللہ تو کسی سے دعا نہیں مانگتا بھئی، اللہ تو کسی سے دعا نہیں مانگتا نا، نہیں مانگتا نا. اور ہمارا جو محبوب ترین درود ہے اہل سنت کا، وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. دیکھو اونچی آنکھو اونچی. میں عرض کر رہا ہوں کہ درود جو ہے نا، درود پاک، وہ اللہ کا بھیجنا کیسے ہے پہلے یہ سمجھ لیں. امام بخاری کے رحمۃ اللہ علیہ کے استاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا ایسا ہے کہ اللہ ملائکہ کو اکٹھا کرتا ہے، ان کو بٹھاتا ہے، اور ان کو بٹھا کر ان کے سامنے اپنے محبوب کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے. اور وہ صفت و ثنا وہ نہیں ہے جو میں بیان کرتا ہوں یا علماء یا محدث یا مفسر یا ولی بیان کرتے ہیں، نہیں. اللہ جب صفت و ثنا بیان کرتا ہوگا تو ہمارے ادراک سے میں بھی نہیں آ سکتی کہ اللہ اپنے محبوب کی کیسی کیسی عظمتیں بیان فرماتا ہوگا. یہ امام بخاری کے استاد فرما رہے ہیں. اور آپ نے یہ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے. امام زین العابدین سے ان سے پوچھا گیا کہ حضور جس جماعت کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رہتی دنیا تک ایک ہی جماعت ہوگی، وہ ہوگی اہل سنت والجماعت، یہ حق پر ہوگی. امام زین العابدین سے سوال کیا گیا حضور اگر اس برانڈ کے، اس نام کے اور بھی کوئی پروڈکٹ مارکیٹ میں آ جائے، بوتلیں بھی 2 نمبر ہے نا ماشاءاللہ، بڑھ صاحب بیٹھے آپ جانتے ہیں، آپ یہی کام کرتے ہیں. کوکا کولا کی 2 نمبر بھی ہے، سپرائٹ کی بھی 2 نمبر مل جاتی ہے دنیا میں ہر چیز. کیوں جی ایسے ہی نا. اب کیسے پتا چلے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے؟ نام بھی ایک، شکل بھی ایک جیسا. اسی طرح اہل سنت میں بھی برانڈ آ گئے، نام بھی وہی، شکلیں بھی اسی طرح. تو امام زین العابدین سے پوچھا گیا حضور اگر اس لیبل کا کوئی اور برانڈ مارکیٹ میں آ جائے، اصل نقل کا کیسے پتہ چلے گا؟
آپ نے فرمایا جو اپنے نبی پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا وہی اہل سنت حقی ہوگا، وہی اہل سنت حق والا ہوگا، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اہل سنت والجماعت جو اپنے نبی پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ اور ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے ذرا دسو، دل نو پوچھ کے دسو، ضمیر نو پوچھ کے دسو کہ دنیا تو سب تو زیادہ درود کون پڑھتا ہے؟ سنی کیوں جی؟ کون پڑھتا؟ اچھی بولو، شرماندے کیوں جے؟ کون پڑھتا؟ سنی اہل سنت۔ اذان سے پہلے بھی درود، کیوں جی؟ اللہ کا خود فرمان، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی کسی بندے کا تم پر احسان ہے تو پہلے اس کا شکر ادا کر، اللہ فرماتا ہے پھر میرا ادا کر۔ فرمایا جو انسان اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ پھر میرا بھی نہیں کرتا۔ تے سنی کوئی نمک حرام تے نہیں نا؟ او چیتا بولو یار، بس کر دیئے، کتنے لگا رہا ماتا یار بابا تیرے نال اے تے بول دے نہیں ہیں؟ اچھا عرض کر رہا تھا تو سب سے زیادہ اہل سنت اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اذان سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کے صدقے میں اذان ملی ہے اس محسن کائنات کا درود پڑھ کے پہلے شکریہ ادا کریں۔ پہلے ہم رسول اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، حضور آپ نہ ہوتے تو اذان نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو نماز نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو مسجد نہ ہوتی۔ تو سنی اب جس کے پیٹ میں میلاد کا لنگر ہو یار، ہر مہینے 11ویں بھی کھاتا ہو اور میلاد بھی مناتا ہو، شب رات کے لڈو بھی کھاتا ہو، ختم قرآن کے حلوے بھی کھاتا ہو، جس کو لنگر ہی وہ ملتا ہو جس پہ قرآن پڑھا گیا ہو، تو بتاؤ اس کا خون کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ ساڈا خون کوئی نہیں خراب، ساڈا صحیح خون ہے۔ اسی لیے ہم بات بات پر رسول اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ آپ ہی وہ ذات ہیں کہ لولا لما خلقت الکونین، جس کے بارے میں رب نے کہا حضور آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، اور کائنات نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے تو عبادتیں نہ ہوتی، عبادتیں نہ ہوتی تو جنت کیسے جاتے؟ حضور یہ کائنات کی رنگینیاں، یہ رانائیاں، یہ مساجد، یہ آذان، یہ عبادت، یہ نماز، یہ حج، یہ بیت اللہ، یہ مکہ، یہ مدینہ، یہ آذان، یہ درود، یہ قرآن، یہ اسلام، یہ دین، یہ مذہب، یہ اخلاقیات، یہ ماں باپ، یہ اولاد، یہ مال، یہ دولت، یہ جاگیریں، یہ زمین، یہ سب کچھ تیری ذات کے صدقے میں بنا بھی ہے اور تیری ذات کے صدقے میں ملا بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ حضور پر اللہ کا درود پڑھنا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بٹھا کر مجلس سجا کر محفل سجا کر اپنے یار پر درود پڑھتا ہے۔ آپ ایک دعا محبت سے پڑھیے۔ کریم نے، میں ابھی فضائل درود پاک کی طرف نہیں جا رہا، اور اہل سنت کا محبوب ترین درود جو ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ محبوب ترین درود ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کا بھی یہی محبوب ترین درود ہے تو میں بغیر لاجک کے بات نہیں کروں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا۔ چلیں جی، لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی افضل ہے، بالکل افضل ہے، ہم کب کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا درود ابراہیمی سنائیں گے آپ؟ تو پڑھیں گے جناب اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج۔ میں نے کہا اگر اللہ کو بھی یہی پسند ہے تو پھر اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ نہیں سمجھا۔ اللہ بھی اگر یہی درود پڑھتا ہے تو بتائیے پھر اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ ہم تو اس اللہ کو کہتے ہیں جو اللہ ہے کہ اے اللہ تو درود بھیج، اور اگر اللہ بھی یہی کہتا ہے تو پھر اللہ کس اللہ کو کہتا ہے؟ اور تو اللہ کو ہے نہیں، بتاؤ نا۔ چلے پھر میں آپ کو انہی کے گھر سے بات نکال کے دیتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعارف میں نے کروا دیا، علماء دیوبند کے پیر و مرشد ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کا دیدار کرنا چاہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، اعلیٰ حضرت کی تو بات ہی چھوڑے نا، یہ میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی حضور کا دیدار کرنا چاہے تو پوچھا گیا سرکار کیا کرے؟ فرمایا عشاء کی نماز کے بعد غسل کرے، نئے کپڑے پہنے،
خوشبو لگائے اور دل پر ضرب لگا کر مدینے کی طرف منہ کر کے وہ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ وہ کہہ رہے ہیں پیر صاحب ان کے، ان جڑا پیر دا نہیں تے پھر کسی دا کی ہو سکتا؟ دسو نا، او اللہ دے بندے ہو، نہ تسی پتر چنگے تے نہ تسی مرید چنگے، نہ تسی امتی چنگے تے نہ تسی مسلمان چنگے، کسی پاسے تے کھلو جاؤ نا. تمہارے پیر و مرشد فرما رہے ہیں کہ جو سرکار کا دیدار کرنا چاہے عشاء کے بعد باوضو ہو کر، نئے کپڑے پہن کر، غسل کر کے، باوضو ہو کے، خوشبو لگا کے، مدینے کی طرف منہ کر کے وہ یہ کہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دل سے کی گہرائیوں سے دل کو جھکا کر. اور یہ بھی بتایا کہ تصور کیا رکھے، فرمایا تصور یہ رکھے کہ میرے سامنے حضور ہیں، سفید کپڑے ہیں، سبز رنگ کا امامہ ہے، چمکتا دمکتا چہرہ ہے، نور پھیل رہا ہے. فرمایا یہ تصور رکھ کے وہ درود پڑھے، حضور اسے دیدار کرائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، علماء دیوبند کے پیر و مرشد، وہ فرما رہے ہیں. اب کتنی باتیں اس سے عیاں ہوں گے جی کہ حاجی صاحب کا کیا عقیدہ تھا. حاجی صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ جو یہاں بیٹھ کر پکارے وہ وہاں بیٹھ کر سنیں گے. تبھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ تو زیارت کے لیے یہاں سے پکار، وہ مدینے میں سن لیں گے. ایک بات تو امداد اللہ صاحب نے یہ مان لی کہ حضور سنتے ہیں چاہے جہاں سے پکارو. دوسرا فرمایا اگر وہ دل سے کرے گا اسے دیدار بھی ہوگا. تو پتا چلا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ وہ آفتاب نبوت ہے جب چاہے جہاں چاہے، کیونکہ یہ آفتاب تو غروب ہوتا ہے مگر آفتاب نبوت جسے مصطفیٰ کہتے ہیں کبھی غروب نہیں ہوتے. وہ اوڑ میں ہے گنبد خضرا کی، لیکن جب چاہتے ہیں اپنے عاشقوں پر تجلیاں فرما دیتے ہیں. یہ بھی حاجی صاحب کا عقیدہ ہے جی. اب بتائیے افضل درود شریف، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے درود ابراہیمی افضل ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اگر یہ کرتا تو اللہ کسے کہتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی تعالی ابراہیم؟ کسے کہتا ہے؟ اللہ یہ نہیں کہتا ہو. اللہ یہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام، اے میرے محبوب تجھ پر درود بھی اور سلام بھی. بھئی یہی بنتا ہے کہ نہیں بنتا یا کوئی اور بنتا؟ کیونکہ اللہ تو اللہ ہے، ہم سب اللہ سے کہتے ہیں مگر اللہ تو کسی سے نہیں کہتا، وہ تو بھیجنے والا ہے نا. تو جب وہ بھیجتا ہوگا تو وہ فرشتوں کو بٹھا کر محفل سجا کر ذکر حسن یار کے چرچے کر کے، اب سوچو اللہ کیسے چرچے کرتا ہو. ہائے اللہ جب بتاتا ہوگا او میرے محبوب کی جبین تو دیکھو، یہ چاند بھی شرما رہا ہے، یہ سورج بھی شرما رہا ہے. اوے فرشتوں میرے محبوب کے بھووں کو تو دیکھو، دور سے ملے ہوئے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو فاصلہ ہے. اے میرے فرشتوں میرے محبوب کے لب تو دیکھو، گولے گولے قدس کی پتیاں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا حضور کے لبوں کے بارے میں؟ کہ گلے گلے قدس کی پتیاں. فرما حضور کے لب ایسے جیسے پھول کی پتیاں ہوتی ہیں. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اب اللہ بتائیے نا، میں کتنی کوئی کسی کی کیا اوقات کی حضور کی تعریف کرے، لیکن جب بنانے والا اپنے شاہکار کی تعریف کرتا ہے، جب بنانے والا اپنے شاہکار کی تعریف کرتا ہے تو اسے ایک ایک انگ کا پتہ ہوتا ہے، ایک ایک رنگ کا پتہ ہوتا ہے، ایک ایک ڈھنگ کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے بنایا. تو جب وہ بنانے والا فرشتوں کو بٹھا کر، امام جناب بخاری کے استاد کے بقول کہ اللہ فرشتوں کو بٹھا کر یار کی تعریفیں کرتا ہے، تو اللہ کیسے بتاتا ہوگا کہ میں نے رخ یار کیسے بنایا، لب یار کیسے بنائے، میں نے رخ یار کیسے بنایا، لب یار کیسے بنائے، رخسار کیسے بنائے، آنکھیں کیسے بنائیں، میں نے دیدار کیسے بنایا، میں نے زلفیں کیسے بنائیں، میں نے قدمین کیسے بنائے، میں نے سینہ کیسے بنایا. اگر نہیں سمجھ آتی ہمیں تو اتنا سمجھایا، الم نشرح لک صدرک، دیکھ یہ وہ سینہ ہے جس سینے کو رب نے کھول کے رکھ دیا ہے علم کے لیے، حکمتوں کے لیے. اللہ خود کہہ رہا ہے. اور یہ وہ چہرہ ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ وہ چہرہ ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ وہ چہرہ ہے اٹھتا ہے تو میں دیکھتا ہوں. فإنک بأعینک، اے محبوب تیرا چہرہ تو رہتا ہی میری نگاہوں میں ہے، تیرا چہرہ تو رہتا ہی میری. ہائے ہائے ہائے،
کدے عشق دا گوڑ کھاؤ تے پتہ لگے نا. تسی تے بغض دیا جناب زہرا پیتیاں ہوئیاں تو انہوں کی سمجھ آوے. عشق دا گوڑے عشق دا شہد پی کے ویک پھر پتہ چلے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، اے محبوب آپ تو ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں، ہماری نگاہوں میں بستے ہیں، ہماری نگاہیں ایک پل تجھ سے ہٹتی نہیں. اچھیتا بولو نا. ہم تو آپ کو ہی دیکھتے ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں. واللہ یعصمک، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اللہ آپ کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اب وہ رب جب بنانے والا بیٹھ کر تعریف کرتا ہوگا. چلیں جی بات ختم کرتے ہیں. فضائل درود اگلی دفعہ سے احمد جی، فضائل درود اگلی دفعہ سے. لیکن میں بات ختم کروں کہ درود اور عبادت میں باقی میں کیا فرق ہے. درود کی سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ نے فرمایا جو ایک بار میرے نبی پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرما. اچھی سارے بولو صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ. 10 رحمتیں مل گئی ہیں، مل گئی ہیں. پہلا انعام، ایک بار درود پڑھ 10 رحمتیں وصول کر. پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا 10 گناہ بھی معاف. 10 گناہ بھی معاف، 10 نیکیاں بھی، 10 درجے بھی. اب بتائیے نا کہ درود پاک یعنی غلامان محبوب کے لیے 10 انعامات. اچھی بولو. اب تصویر دا دوسرا رخ بھی دیکھو. کوئی چور ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، اس کے جرم کی ایک ہی سزا ہے جو اللہ نے مقرر کر. مگر یہاں اگر غلام رسول ہے تو ایک درود پر 10 نیکیاں، 10 رحمتیں. اور اگر دشمن رسول ہے تو نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ قرآن کی آیت ہے. جب ولید بن مغیرہ نے یہ کہا کہ آپ تو دیوانے ہیں، معاذ اللہ آپ تو دیوانے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے قسم اٹھا کر کہا نون، مجھے مچھلی کی قسم. اور کس مچھلی کی قسم؟ علماء نے فرمایا وہ مچھلی جو یونس علیہ السلام کو لے کر پھرتی رہی. یعنی جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن نبی بیٹھ جائے وہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے. سیدھا بولو یار، وہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے. والقلم، مجھے قلم کی قسم. وما یسطرون، اس کے لکھنے کی قسم. اب یہ قسمیں اٹھا کر رب کیا فرما رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ نے صرف ایک بات کہی کہ حضور دیوانے ہیں. اللہ نے کہا اگر غلاموں کے لیے 10 انعام ہے نا تو دشمنوں کے لیے بھی 10 لعنتیں ہیں. یعنی حب رسول وہ واحد عمل ہے جو ایک کر اور 30 نے کیا مختلف قسم کی اللہ سے اجر وصول کر. اور دشمنی رسول میں ایک بات کر تو اللہ نے اس کی ایک بات پر قرآن میں 10 عیب اس کے بیان فرما دیے. کتنے؟ حالانکہ دسو جی رب پردے پان والا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھی بولو، اچھی تا بولو یار. کنے گناہاں کیتے آپ کدے رب نے آپ بے نقاب کیتا؟ کدے بے پردہ کیتا؟ نہیں نہ کیتا. اچھا اب سمجھ آئی یہ کمال تیرا میرا نہیں ہے. اور اسے کیوں بے نقاب کر رہا ہے؟ جہاں تک کہ آخری یہ چغل خیر ہے، یہ فسادی ہے، یہ لڑاکا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ساری باتیں. آپ فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم. حبیب تیری گستاخی کرنے والے کے لیے فتویٰ میں دے رہا ہوں کہ کبھی حلالی خون تیری گستاخی کر ہی نہیں سکتا. بولو. فرمایا یہ تو اس کی اصل میں فرق ہے. ولید بن مغیرہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. آج ہم بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب مولانا بڑے سخت ہو جاتے ہیں، علماء بڑی، اور بھائی قرآن سے پوچھ. سیدھی پنجابی تو اندسا سیدھا انہوں آکھا گیا اے حرام دا ہے. ہوں آئی سمجھ نہیں آئی؟ میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرمایا یہ حرامی ہے. جدو انہوں پتہ لگا نا تو تلوار کڑی تو ماں دے سر پہنچ گیا. انہوں نے کہا 10 ماں میری ہے، میں ماندا میں انہوں دا دشمن ضرور ہاں پر اینا میں نے پتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول دے. اے دشمن بھی کہہ رہا تلوار ماں دی گردن تے رکھ کے 10 اج میرے بارے چ قرآن اتریا تو انہوں نے مینوں کیا کہ اپنے پیو دا نہیں تے 10 ہے کہ نہیں تو میں تیری گردن اڑا دیاں گا.
اور ماں کہنے کیونکہ اس گل یا ماں نو پتہ یا رب نو پتہ. اور تیسری گل کریں یا ماں نو پتہ یا رب نو پتہ یا رسول نو پتہ. ہم کہو گے جی رسول ہاں. جب حضور نے منافقوں کو نکالا تو آپ نے فرمایا سلونی ما شئتم، ہے کوئی جس طرح کا مرضی سوال کرے میں جواب دوں گا. منافق تو نہ اٹھے، ایک صحابی کھلو گئے. انہوں نے کہا حضور میرا رنگ کالا ہے، میرے پیو دا رنگ گورا سی، لوگ میرے تے اعتراض کر دینے میں اپنے پیو دا نہیں. بولو تے صحیح ہو سنیو، اللہ دی قسم تواڈے دانے ہی مکے پے نے. آپ بولو نہیں تو پھر انج بولو گے جی میں کل یہ بولتے پے نے. انج بولنا ہے جیڑا بھی اندروں ہو کے آندا باہر آ کے ٹو نہیں بدلی. انج بولنا جے نہیں، اسی اس کے رسول اچ بولنا ہے. اونچی بولو. اور کہا حضور لوگ مجھے اس طرح تانا دیتے ہیں کہ شاید میں اپنے باپ کا نہیں، میرے باپ کا رنگ اور ہے، میرا رنگ اور ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا یار یہ تو تیری ماں سے پوچھ یا پھر اللہ ہی جانتا. نہیں، حضور نے فرمایا تو اپنے باپ کا ہی ہے، تو اپنے باپ کا ہی ہے. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں یا اللہ جانے یا ماں جانے یا رسول جانے. اب اس نے تلوار رکھی، نے کہا بتا ماں میں تیرا بیٹا ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا ہاں. تو واقعی حرام ہے. اور ماں نے کہا کہ ہاں تو واقعی حرام ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مال بہت سی، پیو تیرا کمزور سی، میں باہر گئی اگو بکریاں چان لگ ہوتا سی، میں وہ ہم بستری کر لی، تو پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا انہوں نے قرآن نے سچ ہے کہ پھر تو حرامی ہے. تو اللہ نے یہ قرآن میں فتویٰ نازل کر دیا کہ جو درود پڑے گا غلامی میں محبت میں اسے بھی درجے 10-10، اور جو نبی کی گستاخی کرے گا اس پر لعنتیں بھی 10-10، اور اللہ اسے بے نقاب کر دے گا. اگر وہ ایک گستاخی کرے اللہ اس کی نسل نکال کے رکھ دے. ہم اتنے گناہ کر کے چھپے ہوئے ہیں، کس لیے؟ یہ ہماری اوقات نہیں ہے. جب اللہ ہم پر کوئی عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو میرا عقیدہ ہے یہ محبت رسول سے پڑا ہوا درود سامنے آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کے ریکارڈ میں یہ شامل ہے کہ ایسے میرے نبی پر درود پڑتا ہے، اس کے پردے رکھ لو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب درود کیا ہے؟ اللہ نے کہا واقعیم الصلاۃ، نماز پڑھ. اذان ہوئی، ہم نے سب نے کہا اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے. اللہ نے کہا حج کر. وقت آیا جن کے پاس پیسہ ہے چلے گئے، وہاں جا کے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، سب طرح صدائیں لگا رہے ہیں، سب عمرہ پہ بھاگ رہے ہیں، منام میں مزدلفہ میں قربانیاں کر سب کچھ کر رہے ہیں، سر منڈا رہے ہیں. قرآن پڑھ، قرآن کھولا یاسین والقرآن الحکیم انک لمرسل. روزہ رکھ، صبح اٹھ کے جناب کھانا پینا چھوڑ دیا. عمرہ کر، چلے گئے. نفل پڑھ، اللہ اکبر. ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ لیکن جب درود آیا اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے درود پڑھ. یا اللہ کیسے پڑھوں؟ فرمایا جیسے میں نے. یا اللہ تو کیسے؟ فرمایا میں بتاتا ہوں. یا اللہ کیسے؟ اب جب یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے درود پڑھ، تو ہم تسبیح لے کے نہیں بیٹھ گئے. تسبیح اگر جب بتایا گیا تسبیح لی یا انگلیوں پہ پڑھا تو ہم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیری تعریف ہے تو نے نبی کو پیدا کیا. نہیں نہیں، ہم نے کہا اللہم صلی علی. اور دونوں دا معنی کی ہے؟ اللہ کہنا یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے میرے نبی پر درود بھیج. طریقہ کیا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، مالک تو بھیج. وہ کہہ رہا ہے تو بھیج، ہم کہہ رہے ہیں تو بھیج. وہ ہمیں کہہ رہا ہے سلو، ہم اسے کہہ رہے ہیں سلے. وہ ہمیں کہتا ہے نبی پر درود بھیج، ہم واپس پلٹ کر کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ تو بھیج. یہ کیا بات ہوئی بھی؟ جو کام وہ ہمیں کہہ رہا ہے ہم پھر اسے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو کر. وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو، ایمان والے نبی پر درود پڑھ. ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ پڑھتا ہوں، پڑھ اللہم صلی علی، مولا تو پڑھ، تو پڑھ، تو بھیج. یہ غلط تو نہیں؟ میں غلط تو نہیں درود پڑھ رہا؟ یہی درود ہے نا اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اگر ہم اور بھی پڑھیں تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اے میرے محبوب اللہ کا آپ پر درود و سلام ہو. اور اگر ہم اللہم صلی اللہ کہتے تب بھی ہم اللہ کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول آپ پر میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سلام بھی اور درود بھی. یعنی پلٹ کر کہہ اسے رہیں یا اللہ یہ کیسا طریقہ ہے کہ تو ہمیں کہتا ہے سلو، ہم تجھے کہتے ہیں سلے. تو کہتا ہے آمنو سلو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی.
فرمایا طریقہ یہی ہے. یا اللہ یہ کیسا طریقہ ہے؟ فرمایا تیری اوقات نہیں، تیری اوقات نہیں، تیری شان نہیں، تیری ہمت نہیں، تیرے اندر وہ جرأت نہیں کہ تو ڈائریکٹ میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی تحفہ بھیج، کیونکہ میرے نبی کی شان وراء الورا ہے. تجھے کیا پتا اس بارگاہ میں ہدیہ کیسے پیش کرنا ہے؟ نہ تیرے پاس زبان ایسی، نہ تیرے پاس کلمات ایسے. تو ایسے کر، اپنا درود مجھے دے. تو اپنا درود اچھی بولو، تو کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، تو کہے اللہ میرے نبی پر درود بھیج. تو اپنا درود مجھے بھیج، پھر میں اسے چیک کروں گا. اچھی طرح بولنا یار. پھر میں دیکھوں گا، پھر اسے اپنے یار کی شایع نے شان کر کے، کیونکہ امتی کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبی پر درود بھیجے؟ یہ تو اللہ بھیج سکتا نا. فرمایا تیرا درود یہی ہے کہ تو اپنا درود میرے سپرد کر، میری بارگاہ میں جمع کرا، پھر میں اسے یار کی شان کے مطابق اس پر نازل کروں گا. ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتا، تو ڈائریکٹ نہیں. باقی ہر چیز ڈائریکٹ کر، نماز بھی ڈائریکٹ پڑھ، روزہ بھی ڈائریکٹ رکھ، حج بھی ڈائریکٹ کر، لیکن چونکہ یہ یار کا معاملہ ہے، یہ تقدس ہے، یار کا معاملہ ہے، تم مجھے دو اپنا درود، اپنا درود مجھے دو. تم کہو اللہم صلی علی، بس وہ تیری طرف سے یار پر میں نازل کر دوں گا. اور اس کی شایع نے شان، ان کی عزت و عظمت، ان کے تقدس کے مطابق میں اللہ ان پر تیری طرف سے درود بھیجوں گا. اور اللہ پھر اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے. ہم کبھی ڈائریکٹ نہیں بھیجتے. اور محبوب ترین درود یہی ہے، الصلاۃ. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، اس میں درود کا حکم تو پورا ہو جاتا ہے، سلام کا حکم پورا نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، صلو کا حکم تو پورا ہو گیا، لیکن وسلموا کا حکم کہ سلام بھیجو وہ نہیں ہے. وہ صرف اتنا اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ میرے نبی پر درود بھیج. اور جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو دونوں حکموں پر عمل ہو جاتا ہے. اللہ میرے نبی پر درود بھی بھیج، سلام بھی بھیج، دونوں حکم پر عمل ہو جاتا ہے، دونوں. اور جب جتنی ادب سے کوئی اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود بھیجتا ہے نا، اللہ اکبر. چلو جی بھیجیے درود شریف ایک باری. او جی اینج نہیں، اللہم صلی علی سیدنا، نہیں آواز تو کڈو نا یار، درود پڑھنا. سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد. اج بلندی تے میرے بختاں دا تارا آ گیا، اج بلندی تے میرے بختاں دا تارا آ گیا. چھڈ دیو مینوں غمو، چھڈ دیو مینوں غمو، میرا سہارا آ گیا.